السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا محرم کے مہینے میں شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے، اور کہا ہے کہ بعض لوگ اس سے منع کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، لہذا یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر یکم محرم سے، یعنی 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے، قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے، اور یہ اپنی بنائی ہوئی سوچ ہے شیطانی، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ محرم الحرام یہ ایسا مہینہ ہے جس میں شادی کرنے سے کہیں بھی منع نہیں کیا گیا ہے، کوئی ممانعت اس میں وارد نہیں ہے، کیونکہ شادی کرنا یا کسی تاریخ میں کرنا یا کسی مہینے میں کرنا یہ عبادات سے ہٹ کر، یعنی معاملات ہیں، اور معاملات اس وقت تک جائز رہتے ہیں جب تک ان کے منع کی دلیل نہ مل جائے، یعنی ان کی ممانعت کی اگر دلیل ملتی ہے تو پھر وہ حرام ہوتے ہیں۔ تو ایسی کوئی دلیل شریعت کے اندر نہیں ہے کہ محرم الحرام میں شادی کرنے سے منع کیا گیا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم کے اندر کی ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم کے اندر ہوئی ہے، اور یہ بات شیعہ کی کتب میں بھی لکھی ہے، کیونکہ جن لوگوں کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ہمارے اہل سنہ والجماعہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ہمارے بھائی اور بہنیں، ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ وہ تھوڑی تحقیق کریں، مطالعہ کریں، تو انہیں ملے گا کہ شیعہ کے معتبر ترین جو کتابیں ہیں، معتبر ترین مصادر ہیں، ان میں بھی یہ بات موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی وہ محرم الحرام میں ہی ہوئی ہے۔ اگلی اہم بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ یہ بات بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہینے میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، لیکن کیا اس شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو منحوس کہنا چاہیے یا اس میں شادی سے دور رہنا چاہیے؟ یہ بالکل جاہلانہ بات ہے، قرآن مجید ہی اس کا رد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ توبہ کے اندر، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تو مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یعنی حرمت والوں سے مراد تقدس والے، حرمت والے، عظمت والے، جن کا احترام کفار مکہ بھی کرتے تھے۔ اور یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم، اور ایک رجب ہے۔ تو محرم ان مہینوں میں شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ کفار مکہ بھی ان کا احترام کرتے تھے اور لڑائی بند کر دیتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنی لڑائی جو وہ اٹیک کر رہے ہوں جن علاقوں پہ، تو ان مہینوں میں آ کر وہ بند کر دے۔ ہاں، اگر دفاعی جنگ لڑنا پڑے، کوئی دشمن حملہ کرے تو پھر اس کی اجازت ہے۔ تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مہینے کو حرمت والا کہہ رہے ہیں، عزت اور احترام والا کہہ رہے ہیں، مسلمان اس کو منحوس کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ محرم میں ہوئی ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن کیا اس شہادت سے یہ مہینہ منحوس ہو گیا ہے، یا کسی کی شہادت سے مہینے منحوس ہو جاتے ہیں؟ تو پھر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی شہادت ہوئی ہے، اور ان کی شہادت جس مہینے میں ہوئی ہے اس کو ایسا کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا ہے، جس مہینے میں ان کی ہوئی ہے اس مہینے کو ایسا کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ جنگ بدر میں 17 صحابہ شہید ہوئے ہیں،
رمضان مبارک میں، اس کو اس کے ساتھ پھر شامل کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اور میرے خیال میں شاید کوئی ایسا ہفتہ، کوئی ایسا مہینہ خالی نہیں ہے جس میں مسلمانوں نے شہادتیں پیش نہیں کی ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ کسی کو ذوالحجہ میں، کسی کو شوال میں، کسی کو ذی القعدہ میں، تو اس طرح تو کوئی مہینہ باقی نہیں بچے گا۔ تو اس نظریے کے مطابق جو بالکل غلط نظریہ ہے، تمام کے تمام مہینے منحوس قرار پائیں گے۔ اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے اور قرآن و حدیث کے دلائل کے بالکل خلاف ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض جگہ یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک شادی محرم کے اندر ہوئی ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ اس مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی، یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح بعض جاہل یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس مہینے میں خاص طور پر یہ پہلے 10 دن بیوی کے قریب نہیں جانا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں ان کا ہمیں علم نہیں ہے، اور جو نہیں بتلائی ہیں ان پہ بہت زیادہ زور ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، بلکہ بعض جگہ امر کا صیغہ ہے، اگرچہ ترغیب کے معنوں میں ہے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھو، 1 سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا، یعنی 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے 9 کا روزہ نہ رکھا جا سکے تو 10 اور 11 کا رکھنا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ 10 محرم کو جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوتی ہیں اور لوگوں کو پانی پلایا جا رہا ہوتا ہے، شربت پلایا جا رہا ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے، اور اس سبیل کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ پیو اور یاد کرو ہمیں حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حیرانگی کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس روزے کی وجہ سے 1 سال کے گناہوں کے معاف ہونے کی خوشخبری سنائی ہے، اس کا تو کسی کو علم نہیں ہے۔ اور جو چیزیں ثابت نہیں ہیں ان کے اوپر زور ہے کہ اس مہینے میں شادی نہ کرو، اس مہینے کے قریب نہ اس مہینے میں شادی نہ کرو، اس مہینے میں بیوی کے قریب نہ جاؤ، یہ مہینہ منحوس ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ یہ قرآن حدیث کے بالکل واضح مخالف باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔